الفجر ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، آؤ اپنے رب کی طرف۔ ہماری زندگی میں ایک ایسا مہمان آنے والا ہے کہ جس کی آمد انسانوں کے لیے باعث مغفرت ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، رمضان کوئی روایتی رسم و رواج کا نام نہیں ہے۔ رمضان صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے۔ رمضان ایمان کی حالت میں، اجر کی امید میں، رب کائنات کو خوش کرنے والے اعمال انجام دینے کا نام رمضان ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رمضان آنے سے پہلے اپنی دنیاوی معمولات کو مکمل کر لیا کرتے تھے، اور جب رمضان آ جاتا تھا تو اپنی تجارت، اپنے کاروبار، اپنے سارے دنیاوی مشغولیات کو محدود کر دیتے۔ ان کے زندگی کے ایام کا شیڈیول بدل جایا کرتا تھا۔ کیا ہم بھول گئے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے اہل خانہ کا ذمہ دار بنایا ہے؟ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ تم نے اپنی ذمہ داری نبھائی یا نہیں؟ آپ ذرا غور کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن ہمارے اولادوں کی یہ نافرمانیاں ہمارے اعمال کو غارت کرنے کا سبب بن جائیں۔ اللہ تو ہمیں اس مہینے میں ویسے ہی اعمال انجام دینے کی توفیق دے جس طرح کے اعمال صحابہ نے انجام دیا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، اما بعد فقد قال الله جل شأنه في كلامه المجيد في موضع آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف و حمد و ثنا اللہ رب ذوالجلال کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں انسان بنایا، بعدہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں صحیح راستہ دکھانے کے لیے بہت سارے انبیاء اور رسولوں کو اس نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ جن انبیاء اور رسولوں نے اللہ رب العالمین کی دی گئی ذمہ داری کو بحسن خوبی انجام دیا اور ہم تک اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچایا، اللہ کی ہدایت پہنچائی، صحیح راستہ پہنچایا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ میرے بھائیو، ہماری زندگی میں عنقریب ایک ایسا مہمان آنے والا ہے کہ جس کی آمد انسانوں کے لیے باعث مغفرت ہوتی ہے، جس کی آمد پر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، مردود شیاطین کو اور جناتوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ جس مبارک اور عظیم مہینے میں رب تعالیٰ نے، رب کائنات نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے، جنت کا راستہ دکھانے کے لیے اپنا آخری کلام قرآن مجید نازل فرمایا۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں، شب قدر میں نازل فرمایا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، ہمیں اگر خبر ملتی ہے کہ
اگلے مہینے یا کچھ مہینوں بعد فلاں مال میں سیل لگنے والا ہے، ڈسکاؤنٹ لگنے والا ہے، ہم 1-2 مہینے پہلے سے ہی اس کی تیاری کرنے لگ جاتے ہیں، اور جب وقت آتا ہے تو پھر مال میں گھسنے کے لیے جگہ نہیں باقی رہتی ہے۔ لیکن غور کیجئے کہ کیا ہم اس مہینے کے استقبال کے لیے تیار ہیں کہ جس مہینے کی 1 رات 1000 راتوں سے افضل ہے۔ یاد رکھیے، رمضان کوئی روایتی رسم و رواج کا نام نہیں ہے، رمضان صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، رمضان صرف کھانا چھوڑ دینا، بھوک برداشت کرنا اس کا نام نہیں ہے۔ رمضان تو ایماناً واحتساباً کی عملی تصویر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں، اجر کی امید میں، رب کائنات کو خوش کرنے والے اعمال انجام دینے کا نام رمضان ہے۔ یاد رکھیے، ہم وہ ہیں جو نمازوں میں قرآن کی تلاوت سے لذت حاصل کرتے ہیں، جو بدعات کی تاریکیوں کو سنت نبوی کے نور سے مٹاتے ہیں۔ ہمارا استقبال رمضان ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے عقیدے کو شرک کی آمیزش سے صاف کریں، ہم توبہ کو خالص کریں، ہم رب تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائیں، گریہ وزاری کریں کہ اے رب کائنات، ہم سے جو غلطیاں ہونی تھی ہو گئی، تیرا مبارک مہینہ آ رہا ہے، فضیلتوں والا مہینہ آ رہا ہے، نیکیاں کاٹنے، نیکیاں جمع کرنے، نیکیاں سمیٹنے کا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں نیکیاں کمانے کی توفیق دے۔ اور یہ وعدہ کریں کہ ہم ہر اس کام سے دوری اختیار کریں گے کہ جو کام ہمیں کتاب اللہ اور سنت نبوی سے دور کرنے والی ہو۔ تو میرے بھائیوں، اٹھ کھڑے ہو جائیے، تیار ہو جائیے، اور رمضان کا استقبال اس جوش میں کیجئے کہ رمضان کی راتوں کو تراویح اور قیام رمضان کے ذریعے سے روشن کیجئے۔ جو ایک رسم نہیں ہے، آج ہم نے تراویح کو ایک رسم سمجھ لیا ہے، ایک رسم نہیں ہے، یہ محبوب رسول کی محبوب سنت ہے۔ رمضان میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کا اہتمام کیجئے، کیونکہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تلاوت قرآن باکثرت کیا کرتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بار بار قرآن پڑھ کے سنایا کرتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ انفاق فی سبیل اللہ کا اہتمام کیجئے، اپنے خزانوں کے دروازے، اپنے مال و دولت کے دروازے کھول دیجئے، غربا اور مساکین کو فائدہ حاصل کرنے دیجئے۔ اسی طرح سے جس طرح سے ایک تیز و تند ہوا آتی ہے، ہر گھر میں داخل ہوتی ہے اور ہر گھر اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم رب تعالیٰ کو یہ بتائیں کہ ہم ہی اس کے کلام کے حقیقی وارث ہیں، ہم ہی اس کے محبوب رسول کے سچے پیروکار ہیں۔ میرے بھائیوں، اب ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان، اپنے عقیدے اور اپنے دل کو گناہوں کی آمیزش سے، گناہوں کی گندگی سے صاف کریں اور تقویٰ کے اس اعلیٰ مقام پر فائز ہو جائیں کہ جس مقام کو حاصل کرنے کے لیے رب کائنات نے رمضان کے روزے فرض کیے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مومنو، اے مسلمانوں، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے، مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی انسان کی زندگی میں کتنا امپورٹنٹ ہے، اس کو ایک مثال سے آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں۔ آپ نے ایک گاڑی خریدی، سب کچھ کام کر رہا ہے، آپ ڈرائیو کرنے کے لیے نکلے، جب آپ گاڑی کی پیک اسپیڈ پر پہنچے، آپ کو پتا چلا گاڑی کا بریک فیل ہو گیا ہے۔ گاڑی کا سب کچھ کام کر رہا ہے، لیکن صرف ایک چیز خراب ہوئی، اس کا بریک سسٹم خراب ہو گیا۔ اب وہ گاڑی اپنے تمام تر فیچرز کے باوجود آپ کے جان کے لیے خطرناک ہے، آپ کے جان کا دشمن ہے۔ اسی طرح سے انسانی خواہشات، انسانی آرزویں، گناہیں اور ہمارے ذہنوں میں جو شیطانی وسوسے آتے ہیں، یہ اس چمچماتی گاڑی کی طرح سے ہیں کہ اگر اس کا بریک سسٹم ٹھیک ٹھاک نہ ہو، درست نہ ہو، تو ہم جہنم کی خائی میں جا گریں گے۔ اور تقویٰ
اللہ کا ڈر، یہ احساس کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب جانتا ہے میں کیا کر رہا ہوں، کہاں ہوں، کس حالت میں ہوں، یہ احساس ہمارے لیے بریک سسٹم کی طرح سے ہے جسے ہم تقوی کا نام دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سلف صالحین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رمضان کو صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ نیکیاں کمانے اور نیکیاں جمع کرنے کا سب سے بہترین موسم سمجھتے تھے۔ صحابہ کرام اور سلف صالحین رحمہم اللہ رمضان پانے کے لیے کتنے بےتاب، کتنے بے چین رہا کرتے تھے، آپ اس کا اندازہ اس بات سے تو لگائیے کہ سال کے 6 مہینے وہ رب تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اے میرے رب زندگی میں ایک دفعہ اور مجھے رمضان عطا کر دے، رمضان کا مہینہ دے دے، تاکہ ہم تیرے اس عظیم مہینے سے خوب نیکیاں کما سکیں، نیکیوں کے ذخیرے جمع کر سکیں۔ آخر ان کی یہ بے قراری، ان کی یہ بے چینی، ان کی یہ رغبت رمضان کو لے کر کے کیوں تھی؟ کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ رب العالمین کے اس رحمت سے محروم نہیں ہونا چاہتے تھے۔ صحابہ کرام رمضان کو کیسے گزارتے تھے، ان کی ذوق عبادت، ان کے شوق انفاق کو دیکھنا ہے تو ذرا ان کے نمازوں کو دیکھیے، ان کی تلاوت کو دیکھیے، ان کے انفاق کو دیکھیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کو کس طرح سے گزارتے تھے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ فیاض انسان تھے۔ جب رمضان میں جبرائیل علیہ السلام آپ سے ہر رات میں آ کر ملاقات کرتے، آپ انہیں قرآن پڑھ کر سناتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مال کے دروازے کھول دیتے، آپ بے دریغ مال خرچ کرتے کہ اس کا کوئی حساب و کتاب نہ ہوتا، جیسے تیز چلنے والی ہوا ہو جو ہر گھر میں داخل ہو رہی ہے، ہر گھر اس سے سکون حاصل کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مال کو اس طرح سے لٹاتے تھے کہ کوئی فرق نہیں ہے کیا کون ہے، کیسا شخص ہمارے سامنے ہے، بس اس کو مال پہنچانا ہے تاکہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں اور رب تعالیٰ نے اس مہینے کی جو فضیلتیں رکھی ہیں اس فضیلت کو حاصل کر سکیں۔ سلف صالحین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسی سنت پر عمل کیا اور انہوں نے اپنے مال کی پرواہ کیے بغیر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رمضان آنے سے پہلے اپنی دنیاوی معمولات کو مکمل کر لیا کرتے تھے، اپنے دنیاوی مشغولیات کو مکمل کر لیا کرتے تھے، اور جب رمضان آ جاتا تھا تو اپنی تجارت، اپنے کاروبار، اپنے سارے دنیاوی مشغولیات کو محدود کر دیتے۔ ان کے زندگی کے ایام کا شیڈیول بدل جایا کرتا تھا۔ کیوں؟ تاکہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت رب تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے لگا سکیں، زیادہ سے زیادہ وقت قیام رمضان کو دے سکیں، زیادہ سے زیادہ وقت عبادتوں میں گزار سکیں، زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کی تلاوت کو دے سکیں۔ آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ باپ تو مسجد میں پہلے صف میں آمین کی صدائیں بلند کر رہا ہے، لیکن بیٹا باہر گلی کے نکڑ پر آوارہ گردی کر رہا ہے۔ ماں جائے نماز پر آنسو بہا رہی ہے، لیکن اولاد کی حالت یہ ہے کہ وہ لا یعنی محفلوں میں، نشے کی محفلوں میں اپنی آخرت تباہ کر رہا ہوتا ہے۔ آپ ذرا غور تو کیجئے کہ آپ کی یہ نیکیاں، آپ کے یہ اعمال جو آپ کی اولاد کو فتنے سے نہ بچا سکیں، کس کام ہے؟ آج ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہو گیا ہے؟ ہم نیک بن گئے، ہم مسجد میں آنے لگے، ہم نماز پڑھنے لگے، ہم قرآن کی تلاوت کرنے لگے، ہم درس و دروس میں بیٹھنے لگے، ہمارے لیے کافی ہو گیا۔ کیا ہمارے لیے واقعی یہ کافی ہے؟
کیا رب تعالیٰ نے اس چیز کو کافی کہہ دیا ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں سنیے، رب تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مومنو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ کیا رب تعالیٰ نے یہاں پر اکتفا کر دیا؟ رب تعالیٰ آگے کیا کہتا ہے؟ واہلیکم نارا، اپنے آپ کے ساتھ اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ ہم نے کیا کر دیا؟ ہم مسجد میں آ رہے ہیں، عبادت میں اپنا وقت دے رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کا اہتمام کر رہے ہیں، ہمارے لیے کافی ہو گیا۔ رب تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارے لیے تمہارے نفس کو بچا لینا کافی نہیں، تمہارے اوپر تمہارے اولاد کی ذمہ داری ہے، تمہارے بیوی کی ذمہ داری ہے، تمہارے سارے اہل خانہ کی ذمہ داری ہے۔ کیا ہم بھول گئے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے اہل خانہ کا ذمہ دار بنایا ہے؟ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ تم نے اپنی ذمہ داری نبھائی یا نہیں، اپنا حق ادا کیا یا نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے یہ اولاد جیسی عظیم نعمت عطا کی تو اس نعمت کا حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ میرے بھائیوں آپ ذرا غور کریں، اگر آپ نے اس حق کو ادا نہ کیا، آپ نے اپنی اولاد کو عبادتوں سے نہیں جوڑا، رب تعالیٰ کے دین سے نہیں جوڑا، اسے آوارہ چھوڑ دیا، تو کل قیامت کے دن یہی اولاد آ کر آپ کا گریبان پکڑے گی، رب تعالیٰ کے حضور یہی شکایت درج کرائے گی کہ اے رب کائنات، اس نے مجھے نماز نہیں سکھائی، اس نے مجھے قرآن پڑھنا نہیں سکھایا، یہ خود تو مسجدوں میں جاتا تھا، نماز کا اہتمام کرتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، لیکن یہ مجھے لا یعنی محفلوں کے لیے، ٹھٹھے بازی کے لیے، نشے کی محفلوں کے لیے تنہا چھوڑ جایا کرتا تھا۔ پھر آپ بتائیں کہ اس وقت ہماری یہ نیکیاں، ہمارے یہ لمبے لمبے قیام، ہماری یہ تلاوتیں ہمارے کس کام آئیں گی؟ کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ رمضان کی مقدس راتیں کہ جس میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں، ہماری اولاد انہیں موبائل اسکرینوں پر اور گلی کوچوں کے شور و غل میں تباہ و برباد کر رہی ہے۔ آپ ذرا غور کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن ہمارے اولادوں کی یہ نافرمانیاں ہمارے اعمال کو غارت کرنے کا سبب بن جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اولادوں کی یہ نافرمانیاں، ہمارے اولادوں کی یہ آوارہ گیری کل قیامت کے دن ہمارے نام اعمال میں لکھے ہوئے ہوں کہ اس نے اپنے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی، اس نے اپنے اولاد کو نماز سے نہیں جوڑا، اس نے اپنے اولاد کو قرآن سے نہیں جوڑا، اس نے اپنے اولاد کو رب کے دین سے نہیں جوڑا، رب کا دین نہیں سکھایا، اس نے اپنا حق نہیں ادا کیا۔ ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جس طرح اپنے آپ کے بارے میں فکر مند ہیں، جس طرح ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اس رمضان سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، زیادہ سے زیادہ اس رمضان میں عبادتوں کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کریں، تراویح کا، قیام رمضان کا اہتمام کریں، ٹھیک اسی طرح سے ہمیں اپنے اولاد کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح سے ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہوگی کہ یہ اولاد اپنے دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کے بجائے مسجد میں آئے، مسجد میں قرآن کی تلاوت کرے، دروس میں شرکت کرے، نصیحت حاصل کرے، مسجد میں آئے، زیادہ سے زیادہ نمازوں کا اہتمام کرے، رب کے کلام سے جڑے، ترجمے کے ساتھ رب کا کلام پڑھے اور دین سیکھے، دین میں وہ مہارت حاصل کرے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح سے ہم اپنی آخرت بنانے کے فکر میں ہیں، اسی طرح سے ضروری ہے کہ ہم اپنے اولاد کی آخرت کو بھی سنوارنے کی فکر کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمامی حضرات کو رمضان سے خوب زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق دے۔
اے اللہ تو ہمیں اس بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں انجام دینے کی توفیق دے۔ اے اللہ تو ہمیں اس مہینے میں قرآن مجید سے جوڑ۔ اے اللہ تو ہمیں اس مہینے میں ویسے ہی اعمال انجام دینے کی توفیق دے جس طرح کے اعمال صحابہ نے انجام دیا، جس طرح کے اعمال خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت ڈال دے۔ اے اللہ تو ہمیں ہماری اولاد کو دین سے جوڑنے کی توفیق دے۔ اے اللہ تو ہماری اولاد کو دیندار بنا، نیکوکار بنا، رب کا مطیع و فرما بردار بنا۔ اے اللہ تو ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، عقید توحید اور دین اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو عقید توحید اور دین اسلام پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ It's Al Fajr Educational Foundation presentation.